39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں آخری سے پچھلے دن سیکنڈ لاسٹ ڈے رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا، جس کے سینے میں دل نہیں، جناب عباس کا عشق دھڑک رہا ہے۔ طیبات صاحب میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو علی عباس عسکری کے احتجاج پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا، ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزہ سماعتو تم اداس کیوں ہو، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف ممبر 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 بدل رہا ہے، جو ڈر گیا وہ چلا جائے، ورنہ جس کے جگر میں طاقت ہے وہ تیاری کرے، بیان اس کا رہے گا شعر سننے رہے گا جاری، وہ صرف ممبر بدل رہا ہے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہے عسکری ہے ایک تحریک حق مسلسل، ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا۔ حیدر 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 کل ایمان نہ آیا حیدری۔ ہن جاگے ہو تسی؟ میں پریشان چہرہ لب اے بھائی میں پریشان لب گیا کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، آپ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ پڑھ میں رہا ہوں، پریشان آپ بیٹھے ہیں، رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، رفتہ رفتہ صحیح زمانہ۔ میں خدا کی قسم یہ نہیں ڈھونڈ رہا کہ مجھے داد کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گھبرا کون گیا، پریشان کون ہو گیا۔ ممکن ہے میں غلط، لازم ہے میں غلط ہوں، لیکن محسوس نہ کیجئے گا مجھے آپ کا چہرہ اطمینان والا نظر نہیں آیا۔ آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، چہرہ مسکرا دیا تو میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی۔ میں نے دیکھنا ہے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، نہ خسروی کے لیے ہے نہ سروری کے لیے، زبان وقف ہے بس مدحت علی کے لیے، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے۔ جو ڈر گیا اسے معذرت ہے، وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ جی کر رہا میں لکھ وری آکھا یہ مسکراہٹ سلامت رہے، یہ چہرے رہے، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا فریش کر دیا آپ لوگوں، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، اٹھا اٹھ بات، ہر ایک کھل کے تبرہ اٹھتا، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے۔ اب یا دونوں بھائی اکیلے رہ جائیں گے، یا تو 2 اکیلے رہ جائیں گے، یا بات کہیں اور چلی، یا 2 ہکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تن واہ واہ کروں تو تو من واہ واہ کریں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گل کسی اور پاس نکل جاوے۔ میں نے کم از کم یہ علمین کے درمیان کھڑا ہوں، کوئی بناوٹ نہیں ہے، ریاض سے جی موچ والے سرکار فرمایا کرتے تھے جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ میں جناب عباس کے ہاتھوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے 4 میں 4 واری سوچا ہے، میں پڑھا میں نہ پڑھا، ہوں میں نے ولایا انج کر کے ہی کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں مصرع کچھ نہیں سنا اس بندے نے گھنٹہ سوا علی ناصر الحسینی صاحب کو، جس نے 4تھا مصرع عسکری کا ضائع کر دیا۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر، یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا، حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر۔ ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، وہ آخری ہاتھ مل کے جوان ہاتھ
تھکیا جی نہیں؟ میں 2 منٹ میں جا رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ اور میں گیا۔ یہ سارے ناراض بیٹھے ہیں میرے سے، میرے خیال ہے آپ پتہ نہیں کیوں غصے میں بیٹھے ہیں میرے سے، میں نے تو آپ کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف سے ایک چھلانگ، تھوڑی سی اسمائل امام، تھوڑا ہنس کے دیکھو میرا نظارہ، یہ صرف سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا۔ میرے بھائیو جیسے اب فریش ہو کے بیٹھ گئے ایسے ہی رہنا۔ میں زیادہ سے زیادہ 3 شعر پڑھوں گا، 3 شعروں کے بعد میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ دل نہ توڑنا، بات یہاں تک آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں بات یہیں رہے، میں ممبر چھوڑوں۔ سارا سال جب بھی آپ اس علاقے کا ذکر آتا ہے تو آپ کے چہرے یاد رہتے ہیں، سال میں ایک ادباری آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے تو ضائع نہ کرنا۔ آ گئے ہو یہاں پہ ایسے ہی تازگی برقرار رکھنا۔ میں 3 شعروں کے بعد جا رہا ہوں۔ حیدر کی بات چھوڑ، تو گھوڑے کی بات کر۔ ارے کوئی کتنا ہی لبرل ہے، کوئی کتنا ہی کمیونسٹ ہے، کوئی کتنا کارل مارکس کو پڑھنے والا ہے، کوئی کتنا ہی دوستویفسکی، فرانس کافکا اور وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے والا ہے، کم از کم پڑھ تو پرائمری کی جماعت سے آگے جاتا ہے نا۔ تو یہ جو خیبر کا واقعہ ہے، یہ اپنے جس رسالے میں دین کو فالو کرتے ہو ذرا اس کے سر پہ قرآن، جس کے فین ہو یا جس کی ویڈیو تمہارے واٹس ایپ، انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ کی سٹوریز پہ لگتی ہیں، اگر وہ ملیں تو ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ لاہور سے ایک بھائی ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، وہ ممبر پہ بیچارہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا بتائیں بات صحیح ہے کہ نہیں۔ 39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں آخری سے پچھلے دن سیکنڈ لاسٹ ڈے رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا۔ میں نے کہا تھا تھکنا نہیں، میں نے گزارش کی تھی تھکنا نہیں۔ یہ میرون کوٹ والا بھائی، میں نے ہاتھ کھول میرا بھائی، میرا بھائی اپنے ہاتھوں کو کھول میرے بھائی، میں تو جا رہا ہوں، مہربانی کرنی ہے، تھکنا نہیں ہے۔ ستے ہو یا جوان جڑا نا خدا دی قسم ہے وہ کھا جاندہ ہے سن۔ کل علم مرد کو دوں گا۔ وہ کل آ گئی، یہ سارا محلہ یہاں سے ابھی سے 1 منٹ ٹریفک چل رہی ہے، اب تو کچھ نہیں آ رہا میرے پاس۔ کل علم مرد کو دوں گا، وہ کل ہائے 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 تسی گل دے ذاکر ہو، گل دا لطف لوے آئے۔ 3 شعر میں وہندا پیا، ایک گل تے صبح شعر ہے۔ کل علم مرد کو دوں گا، وہ کل آ گئی۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی عبادت سے اٹھے، چلتے چلتے خیبر کے میدان میں آئے، ایک ٹیلے پہ جس انٹبا آدھے ہو، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کہ میرے آقا نامدار نے رخ انور، ہائے ہائے رخ انور کا رخ اوپر کیا تقی بادشاہ، اور اوپر دیکھ کے فرماتے ہیں میرے مالک تو جانتا ہے نا میں اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، اسے چھوڑ۔ با مشتاق سے جی سرکار بھی آگے، مجھے بالکل چلے جانا چاہیے اور میں بالکل جا رہا ہوں۔ مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا ہمیشہ سایہ سلامت رکھیں۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے بڑے آگے، میں ان سے بھی اجازت، قبلہ لیاقت حسین سمندوانا صاحب بیٹھے ہیں، میرے موسٹ فیوریٹ ذاکر، میرے پسندیدہ ترین ذاکر ہیں جناب لیاقت حسین سمندوانا صاحب۔ با مشتاق شاہ جی ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سید ہیں، اولاد رسول ہیں۔ میں اس حوالے سے بھی اب دونوں بڑوں سے اجازت لے کر میں گیا، اللہ دی قسم میں گیا، انہیں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ تھکیڑا لے گیا، تھکیڑا لے گیا اسے۔ یہ جملہ سنیے، اگلا ہفتہ پورا تھکیڑا نہیں ہوئے گا، بلکہ جملہ نہیں ڈسپرین دی گولی ہے۔ میرے مالک اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، اعلان بھی کر بیٹھا ہوں کہ علم مرد کو دوں گا۔ اگر آج تو نے اسے میری مدد کے لیے میدان میں نہ بھیجا تو میرے مالک پھر میدان علم لے کر میں خود جاؤں گا، اور یاد رکھیں جب میں میدان میں جاؤں گا اس کے بعد جتنے زخم مجھے لگیں گے وہ پھر مجھے نہیں، وہ تجھے لگیں گا۔ میں جملہ کہہ گیا میرے لاہور والوں، میں جملہ کہہ گیا میرے بھائیوں، کہاں کہاں کے اسلام آباد تک کے چہرے بیٹھے ہیں۔ وہ زخم مجھے نہیں لگیں گے، وہ تجھے لگیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، نادی علی تعلیم دی، نادی علی نے سفر شروع کیا، نادی علی چلتے چلتے خیبر سے مدینے میں آ گئی، مدینے میں بھی صبح کی فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تقی بادشاہ سر چاویں بعد کا وقت تھا، میرے آقا مصلی عبادت پہ تھے، دروازے پہ تک
बात महसूस हुई, मेरे मौला को पता चल गया कि रसूल की सुनना अब इससे ज्यादा जल्दी नहीं होती, इससे ज्यादा मुझे समझाना भी नहीं आता। मेरे आका को पता चल गया कि मेरे रसूल की भेजी हुई दुआ है। अली मुसल्ला इबादत से उठे, चलते चलते अस्तबल के करीब आए, अस्तबल का दरवाजा खोला, अली ने अपने घोड़े को बाहर निकाला, अली ने घोड़े की पेशानी से बाल हटाए, अली ने अपने राहबार की पेशानी पे बोसा दिया और राहबार की मैं चल रहा हूं, मेरे साथ चलना, मैंने रुकना नहीं है, हाथ उठाते आना। राहबार की पेशानी पे मेरे मौला ने बोसा दिया, अंकल जी मेरे मौला ने, पीछे न रहिए, मैं आपके हौसले पे जोर लगाना या छेड़ते नहीं है या छोड़ते नहीं है। अली ने राहबार की पेशानी चूमी और अपने घोड़े के कान पे मुंह रख के फरमाते हैं, घोड़ा मानता हूं तू हैदर का राहबार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है, मानता हूं तू हैदर का राहबार, जवानियां सलामत इन भाइयों की, मानता हूं तू हैदर का राहबार है, मानता हूं तू हैदर का राहबार है। एक दिन जिस जवान लड़के ने स्कूल का मुंह देखा, ये जिसे पता है उर्दू जबान क्या है, मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए, जिसे उर्दू से पल्ला नहीं उसे छुट्टी है। अली फरमाते हैं, घोड़ा मानता हूं तू हैदर का राहबार है, मानता हूं तू हैदर का राहबार है, मानता हूं तू हैदर का राहबार है। आज दी गल नहीं है, मैं थोड़ा वेला गुजर गया, थोड़े पैर नपदे हो, चौथा मिसरा पढ़ रहा हूं, मेरा कद छोटा है, बात बड़ी है। अरे घोड़ा ये है मदीना, वो है खैबर, जा सकता है तो ठीक, नहीं जा सकता तो मुझे बता, मेरे पास इंतजाम है, वो इंतजाम सुन और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। अली फरमाते हैं, मानता हूं तू हैदर का राहबार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है, तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक, मैं भी कर्रार हूं, तू भी कर्रार है, तू अजल के कमल की गजल का बदल, पर नहीं है तेरे पर तू तैयार है, देख ले फासले, नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार। मैं राजी, मौला की कसम मैं राजी, मौला की कसम मैं राजी। इतनी हार्ड उर्दू हर मजमा सुनता ही नहीं है। अरे देख ले फासले, देख ले फासले, भाईजान जल्दी कीजिएगा, जल्दी और जल्दी, देख ले फासले, देख ले फासले, नाप ले रास्ते, देख ले फासले, नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार। अरे जिब्राइल की तेजी जानते हो क्या है? वो रसूल अकरम को लेकर गया था मेराज पे, 10,000 रातों जितनी एक रात थी। खोलिए हाथ खोलिए, मैं जा रहा हूं, मौला की कसम। आने जाने में वक्त इतना कम लगा कि वुजू का पानी गिर रहा था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, बिस्तर की गर्मी कायम थी। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी E=mc², जिसमें 1 सेकंड में 3.5 लाख समथिंग किलोमीटर का फासला तय होता है, ये उससे भी आगे की बात है। आने और जाने में फासला इतना कम लगा कि वुजू का पानी गिर रहा था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, बिस्तर की गर्मी कायम थी, जिब्रील की स्पीड इतनी ज्यादा थी। अली फरमाते हैं, घोड़ा सफर दूर है, वक्त कम है, जा सकता है तो ठीक, नहीं जा सकता तो बता ले, जिब्रील तैयार है। अब जो घोड़े ने मौला की जुबान से जिब्राइल की बात सुनी, अपना सर मौला के कदमों पे रख के कहता है, मौला मेरा सर तेरे कदमों में है, इसलिए मेरे कदमों में तारों की बरसात है। आज मेरे लिए ये निकलता हुआ दिन नहीं है, ये मेराज की रात है। कहता है, मौला तेरी जूती के सदके में मेरे लिए क्या भला वक्त की कोई औकात है? हम मैं किसी और की बात करता नहीं, आज जिब्रील छू ले तो फिर बात है। ये जवानी सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। मैं बता ही नहीं सकता मैं कितना तेरा मकरूज हो गया। आखिरी 6 मिसरे में जा रहा हूं। देख ले फासले, ये थकदे बहन, देख ले फासले। 8 फरवरी इंशाल्लाह ख्वारिज़मी हाउस आपको सलाम करेंगे, घर वाली बात है। अली फरमाते हैं, देख ले फासले, नाप ले रास्ते। आखिरी 6 मिसरे मिंबर बड़ों के सपुर्द, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। उसने कहा, मौला जिब्राइल की तेजी सुनाइए, अपने घोड़े के फजाइल सुन। अरे मौला आज जिब्रील छू ले, आज जिब्रील छू ले, आज जिब्रील छू ले, मस कर ले, टच कर ले, मेरे नेड़े लग बंजे। मौला वत गल होई, मौला सवारी करो। अली घोड़े के ऊपर सवार हो गए। मदीने की गलियों से अली का घोड़ा गुजर रहा है और अली नहीं कह रहे, अली का घोड़ा कह रहा है, ए सबा सुन जरा, रास्ता तो बना, देख मसनद नशी हो गया मुर्तजा।
اے صبا سن ذرا، 5 لینا رہ گئیاں. اے صبا، کیمرہ مین ذرا کیمرے اپنے سنبھالیں، منظر اور بننے والا ہے، بندہ ڈھونڈیے جو نہیں بولتا. علی اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے. ایکو اس کی بند کرنا میرے ساؤنڈ والے بھائی. علی اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے. مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے. سر اٹھائیں لٹریچر کے اسٹوڈنٹ اور ایک ایک مصرے کا وزن کریں. مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے. علی نہیں کہہ رہے، طیب پیر علی کا گھوڑا کہہ رہے ہیں اے صبا سن ذرا، راستہ تو بنا، دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضیٰ. راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو، کچھ بھنو کچھ دھنو، میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا، ادھر کی ادھر میں، ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی، میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. تیرے اتو لگ گئیاں تے میں محسوس بھی نہیں کیتا. مجھے چھٹے مصرے پہ منظر وہ چاہیے جو میری نظروں میں ذہن میں نقش رہے، اور میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. ارے علی نہیں، علی کا گھوڑا مدینے کی آخری سرحد پہ آ گیا. لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہو کر علی کے گھوڑے کے اگلے 2 قدم مدینے سے باہر اور پچھلے 2 قدم مدینے کے اندر. اس سچویشن میں علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا، سانس رک جا ذرا، سانس رک جا ذرا. بابا مشتاق شاہ جی دعا کرنی ہے، بابا جی دعا کرنی ہے. میں زور جگر لا رہا میرے بھائیوں. اے صبا سن ذرا، راستہ تو بنا، دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضیٰ. تو کچھ کہو کچھ سنو، کچھ بھنو کچھ دھنو، میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا، ادھر کی ادھر آمادہ رہنا. میرے بھائیو اب تیار رہنا، میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی، میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. مدینے کی آخری حدود پہ علی نہیں، مولانا صاحب علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا، وقت تھم جا ذرا، پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں، اگلے سم میرے مرحب کے سینے. جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ حیدری.